علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی یہ آخری دو آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 44 45 یعنی 44 اور 45 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور سامعین کرام ان دونوں آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان آیات میں یہ باتیں بتلائی گئی تھی کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے اپنے علاقوں کے یہودیوں اور عیسائیوں سے ملتے اور ان کے اخلاقی خرابیوں کو دیکھتے تو وہ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر جس طرح سے تم لوگوں کو اور پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے نوازا اور انبیاء کو ان کے درمیان بھیجا، اگر ہمارے درمیان بھی کوئی نبی آتا تو پچھلی امتوں سے زیادہ ہم لوگ ہدایت پر ہوتے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا، اور جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کیا تو ان کو یہ لگا کہ اگر ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لی تو جو ہماری سرداری ہے، جو چودراہٹ ہے، جو سماج و معاشرے پر ہولڈ اور پکڑ ہے، ان سب سے منہ موڑنا پڑے گا، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے رہنا پڑے گا۔ اس واسطے سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت ہر اعتبار سے کرنا شروع کر دیا، اور بہت زیادہ مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ کیسے بھی کر کے اس نبی کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے متبعین ہیں، مسلمان ہیں، سبھی کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ پوری کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی اطاعت اور اتباع کرنے والوں کو سربلند کرتا ہے اور ان کو دنیا میں مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور نبی کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غالب فرماتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نبی کے مخالفین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر یہی بات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آخری دو آیتوں کے اندر اپنے اسلوب کو پھر سے تبدیل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے نصیحت کی مشرکین مکہ کو، مکہ والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ لوگ ان سے بھی طاقتور تھے، زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ تعالیٰ کو تو آسمانوں یا زمینوں میں کوئی چیز عاجز نہیں کرتا۔ آسمانوں میں یا زمین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کسی درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عرب کے اندر کئی نبی آئے، بہت سارے انبیاء عرب کے اندر آئے ہیں، جس میں سے خاص الخاص قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام، یہ عرب کے اندر ام القریٰ، وادی قریٰ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام، جو قوم سمود ہے، ان لوگوں کی جو بستی ہے وہ بالکل تبوک سے لگ کر کے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ان کی بستیوں سے گزرے تھے، اور مکہ والے جو اپنی تجارتوں کے لیے قافلوں کی شکل میں جو مختلف علاقوں میں جاتے تھے تو بہت سارے انبیاء کے مسکن اور ان کی بستیوں سے ہو کر کے گزرتے تھے، ان کے قوم کے بستیوں سے ہو کر کے گزرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ قوم سمود ہے، ان کی بستیوں سے گزرتے تھے۔ مثال کے طور پر قوم لوط ہے، ان کی بستیوں سے گزرتے تھے۔ قوم شعیب جس کو
قوم مدین کے لوگ کہتے ہیں ان کی بستی سے بھی گزرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر قریش مکہ والے اس سے پہلے جو ان بستیوں سے گزرے ہیں اور اگر وہاں ان لوگوں نے ان بستیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہے تو اب پھر سے یہ مکہ والے جائیں اور ان بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھیں, اس پر غور کریں, تو پتہ چل جائے گا کہ جو پچھلی قوم کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا, یہ لوگ دولت میں, قوت میں, سطوت میں, شان و شوکت میں, چودراہٹ اور سرداری میں مکہ والوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے تھے. مکہ والے ان کے سامنے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ قوم عاد کو, قوم سمود کو کہا کہ یہ قوت میں, طاقت میں بہت زیادہ بڑھ کر کے تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قوم عاد اور قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھے کہ یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر کے پہاڑ کے اندر بلڈنگ بنا لیتے تھے. ابھی ہم لوگوں کیا بلڈنگ بنانے کے لیے فاؤنڈیشن دینا پڑتا ہے, وہ لوگ نہیں, وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے اندر رہنے سہنے کی ایسی جگہ بنا لیتے تھے کہ ایسے بلڈنگ آج کے انجینئر تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کتنا بھی پلان کر لے, جیسا ان لوگوں نے بنایا ویسا آج کے ڈیٹ میں بھی نہیں بنا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکہ والے اگر پہلے ان بستیوں سے گزرے ہیں اور ان نظروں سے نہیں دیکھا ہے تو پھر سے جائیں اور ان کے کھنڈرات پر غور کریں اور سوچیں کہ یہ جو قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا, یہ قوت میں, طاقت میں, روب میں, دبدبہ میں, مال و دولت میں اور چودراہٹ اور سرداری میں ان لوگوں سے زیادہ تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ان لوگوں نے کی اور رسول کی جو ہے مخالفت کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو تباہ کیا تو ان کا جو ہے ہولڈ, ان کا پاور, ان کی طاقت, ان کی شان و شوکت, ان کا دبدبہ اور ان کی جو کچھ بھی ہے کچھ بھی کام نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا مکہ والے زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وکانوا اشد منہم قوہ, وہ ان سے طاقت میں بالکل زیادہ تھے, بہت زیادہ تھے طاقت میں, بہت زیادہ طاقتور تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, اور آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. 600 پروں والا جو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے, جس کے 2 پروں کے درمیان آسمان و زمین کے جو ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پروں کے درمیان فاصلہ دیا ہے. ایسے فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے اور فرما رہا ہے اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو پھر اس کے مقابلے میں مکہ والوں کی کیا حیثیت ہے, انسانوں کی کیا حیثیت ہے. انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا چھوٹا ہر چیز دیا ہے, وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے؟ تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, اور اللہ کو تو آسمانوں یا زمین میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. انہ کان علیما قدیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. سب کچھ جاننے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق کی کیا حیثیت ہے, اللہ خوب جانتا ہے. اور قدیرہ, ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اگر کوئی بڑی سے بڑی مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہے, اور چھوٹے سے چھوٹی چمٹی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سامعین کرام, ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مکہ والوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بڑی بڑی قومیں ٹک نہیں پائی تھی, تم کیسے اللہ کی گرفت سے بچ پاؤ گے؟ لیکن لہٰذا تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے, اور وہ رستہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے راہ کو اپنا لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے مطابق ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے مطابق ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں بچے. کوئی بھی جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر زندہ نہ چھوڑتا, لیکن وہ تو ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیا جاتا ہے. ابھی مکہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دیا, ان کا وقت جب آیا تو اللہ نے ان کی پکڑ کر لی. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے تو اس زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے اور مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. جو اللہ کے مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین پر دو جاندار مکلف ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات. ان دونوں کے اندر ہی نافرمان ہو سکتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں اور وہ نافرمان بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اب کرتوت کرے انسان تو کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ بیچارے دوسرے جاندار کو. ابھی گیہوں کو جب پسانے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ گھن پی جاتا ہے. گھن پستا ہے کہ نہیں پستا ہے؟ کس کی کرتوت سے؟ انسانوں کی کرتوت سے. انسان جو اپنی برے اعمال کو اس روئے زمین پر بکھیرے ہوا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے زمین پر بارش برسانا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ دوسرے سارے جاندار کیا ہوں گے؟ تڑپ تڑپ کر کے پانی کے بغیر مر جائیں گے. کرتوت کن کی ہے؟ انسانوں کی. اب اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جاندار کو نہیں مارے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بارش برسانا شروع کر دے تو بہت سارے جاندار مر جائیں. بلکہ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ دوسرے مخلوقات دعا کرتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے. وگرنہ انسانوں کے کرتوت اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر رحمت کی برکھا نازل کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اور کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. آج اگر پھل پھول رہے ہیں، خوشحال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اپنے فضل کی بارش برسا رہا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے کہ ان کو کتنا ملے گا، ان کو کتنا ملے گا، ان کو کتنا ملے گا، ان کو کیا ملے گا، مجھ کو کیا ملے گا، آپ لوگوں کو کیا ملے گا. یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بارش برسا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے. بہت سارے اللہ کے مخلوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگتے رہتے ہیں. آپ نے تفسیروں میں سنا ہوگا، تفسیری روایتوں کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خود دیکھا کہ ایک چونٹی الٹے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگ رہا ہے. وہیں سے سلیمان علیہ السلام پیچھے چلے گئے کہ اس نے اب تم لوگوں کا کام کر دیا. وہ جو چمٹی الٹے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بارش کی دعا کر رہی، تمہارا کام ہو گیا، اب تم لوگوں کو استسقاء کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سارے جاندار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھیجنا شروع کر دے تو بہت سارے مخلوق مر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیے جاتا ہے. انفرادی طور پر ہر آدمی کے لیے مہلت کا وقت کب ہے؟ جب اس کی موت آ جائے. موت کے وقت تک اس کے لیے مہلت ہے. بس ہم اور آپ جو چل پھر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری بہت سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی وقت رکھا مقرر، اور وہ وقت کون سا ہے؟ موت کا وقت. جیسے ہی موت آئی اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. اور اجتماعی طور پر اللہ کے عذاب کا جو وقت ہوتا ہے وہ مہلت ہوتی ہے. یا اگر کسی قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آیا اس کے لیے مہلت کب تک ہے؟ قیامت تک. جیسے ہی قیامت میں وہ داخل ہو جائیں گے اجتماعی طور پر، اب کسی کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، اجتماعی طور پر ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر وقت تک ڈھیل دیے جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. اور جب وہ مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں سے نمٹ لے گا. کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بھی بچنے والا نہیں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر آدمی اللہ عز و جل کے پاس سنگل آئے گا اور اپنے تمام کرموں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو دینا پڑے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے.
آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا